اگر ہم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحالی والی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اسے قوت دے، اسے طاقت دے، خوشحالی والی زندگی ہو۔ تو کیا کرو؟ یوں کہ استغفار کرو۔ سورہ ہود میں شروع میں ہی ہے کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم اے قوم استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں خوشحالی والی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ۔ فرشتہ وہ معصوم ہوتا ہے، اور فرشتہ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا، کوئی گناہ فرشتہ نہیں کرتا، اور شیطان یہ سارے گناہ کرتا ہے، اس کے یہاں خیر نہیں۔ اور انسان یہ جو ہے کبھی گناہ کرے گا، کبھی نیکیاں کرے گا، کبھی گناہ کرے گا، کبھی نیکیاں کرے گا، اس طریقے سے انسان چلتا رہے گا۔ تو قرآن شریف میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے استغفار کی فضیلتیں بہت بیان کی، حدیثوں میں تو بہت آئی، اور قرآن شریف میں جگہ 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 پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ اگر ہم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحالی والی ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اسے قوت دے، اسے طاقت دے، خوشحالی والی زندگی ہو۔ تو کیا کرو؟ یوں کہ استغفار کرو۔ سورہ ہود میں شروع میں ہی ہے کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تم اے قوم استغفار کرو، توبہ کرو، تو اللہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں خوشحالی والی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے سلف صالحین اور فقہاء اور صلحاء اور علماء سب سے زیادہ استغفار کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، لیکن لفظی استغفار نہیں۔ اللہ توبہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور بیٹھا بیٹھا کیا کہتا ہے؟ اللہ توبہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ، اس کو استغفار نہیں کہتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب باہر جا کر، مسجد کے باہر جا کر پھر وہی گناہ کیا، پھر معافی مانگی، پھر معاف ہو گیا، پھر باہر گیا، پھر وہی گناہ کیا، پھر معافی مانگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہ یستہزئ مع ربہ، یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کہ یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ استغفار، توبہ یہ بہت بڑی چیز ہے، رزق کو بھی لاتی ہے۔ رزق کی تنگی، جو آج کل لوگ پریشان ہیں، وہ تنگیاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ ہم سنتے تھے اور گنتے بھی تھے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ جملے پڑھتے تھے۔ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، یہ قرآن شریف کا ٹاپ جملہ ہے۔ یہ رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، معاف بھی کر، رحم بھی کر، معاف بھی کر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا، ایسا پڑھو۔ قرآن شریف میں کہا کہ ایسا پڑھو، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ ایسا کہیے۔ یہ آسمانوں سے کہلوایا اور حضور کے واسطے سے ہمیں کہلوایا کہ آپ ایسا پڑھیے۔ حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے،
ایک آدمی نے آ کر کہا کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، حسن بصری نے کہا کہ استغفار کر۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہے، تو حسن بصری نے کہا استغفار کر۔ تیسرا آدمی آیا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ استغفار کر۔ چوتھا آیا کہ ہمارے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لڑکے دے، کیونکہ استغفار کر۔ کسی نے کہا مجھے مکان کی ضرورت ہے، فرمایا استغفار کر۔ تو شاگردوں نے کہا حسن بصری سے کہ ہر آدمی کو، بولے ہر آدمی کا علاج استغفار ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ آدمی کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ استغفار کرنا آسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ رشوت لینے کی عادت ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ بد نظری کی عادت ہے، وہ عادت جاتی نہیں۔ یہ خطرناک رذائل ہیں جو آدمی کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر پارے میں آپ کو استغفار کا ملے گا، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ جملے سے۔ قرآن شریف میں الگ الگ جملے، الگ الگ جملے، الگ الگ قصے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الگ الگ الگ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرے تو بہت بڑی چیز ہے۔ جہاں جہاں میری یہ دعا پہنچے ان کی بھی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ تیرے دروازے پر 100 کا قاتل آیا، تو نے اسے معاف کر دیا۔ بدکار عورت آئی، تو نے معاف کر دیا۔ اے اللہ زانی آیا، تو نے معاف کر دیا۔ اب ہم تیرے دروازے پر آئے ہیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئی حرم لے چل۔ اس بھٹکی ہوئی امت کو مسجد والا بنا دے، اعمال والا بنا دے، اخلاق والا بنا دے، صورت کے ذرے ذرے کو قبول فرما لے۔ ہر قسم کی، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتین کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے، ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے، ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے، پوری صورت والوں کی تو حفاظت فرما، ان کے کاروباروں کی حفاظت فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، اور پورے گجرات کی حفاظت فرما، اور پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس بڑی مسجد میں جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔